إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، طہارت اور پاک صاف رہنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی شروع میں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الطہور، پاک رہنا، صاف رہنا، ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ کسی انسان کو یہ خوبی نصیب ہو جائے، اس کا دل، اس کی طبیعت پاک صاف رہنا پسند کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے آدھا ایمان اس کی دولت سے نواز دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے بڑے ہی پسند ہیں۔ آپ دیکھیے نا، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم دعا ہی یہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم پاک صاف ہوئے ہیں، یا غسل کے ذریعے سے پاک صاف ہوا جاتا ہے، یا پاک صاف ہوا جاتا ہے وضو کر کے، یا ویسے بھی بندہ پاک صاف ہو سکتا ہے۔ لیکن جو طہارت ایک عبادت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وضو ہے، تیمم ہے، یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے غسل ہے، جمعے کا ہے یا غسل جنابت ہے، تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یا اللہ، میں نے تو اپنی طرف سے پاک صاف رہنے کی پوری کوشش کر لی ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے حضور یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے پاک رہنے میں کمی ہے، تو مجھے اور زیادہ پاک صاف کر دے۔ اور جو پاک صاف نہیں رہتا وہ اچھا انسان تو نہیں ہے، وہ تو جن اور جادوگر ہے۔ جو ملنگ بابے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، کیا ہوا ہے جی؟ یہ جی 10 سال سے نہایا نہیں ہے، یہ جی 15 سال سے بال نہیں کٹائے، لمبی لمبی گتیں رکھی ہوتی ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہوتے ہیں، اور پہچان کس چیز کی ہے؟ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے بندوں، گندا رہنے والا، غلیظ رہنے والا، یہ اللہ کا ولی نہیں، اللہ کا دوست نہیں، شیطان کا دوست ہے۔ اس لیے کہ جو جادوگر حضرات ہیں، جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یا جن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، انہوں نے جو شرائط لکھی ہیں جادو سیکھنے کی اور کرنے کی، اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں، جو لازمی اور ضروری ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ گندا غلیظ رہنا۔ وہ چلے کرنے پڑتے ہیں، وہ چلے کاٹتے ہیں۔ اصل میں جن کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں قوتیں فراہم کر دوں گا، میں تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں دے دوں گا، تمہارے کہنے کی وجہ سے میں لوگوں کو اذیتیں اور تکلیفیں، پریشانیاں دوں گا، لیکن تم نے بدلے کے اندر کیا کرنا ہے؟ تم نے اتنے سالوں تک نہانا نہیں ہے، تم نے اتنی دیر تک گندا اور غلیظ رہنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کیسے ہوتے ہیں۔
اتنے عرصے تک تم نے لباس نہیں بدلنا، جب تمہارا لباس لیرو لیر ہو جائے گا، پنجابی نے ٹاکیاں بن جانگیاں، تب تمہیں میں قوت فراہم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے گندا رہنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا من ہما، مسجد قباء کے یہ دونوں کون ہیں؟ ایک صحابی نے کہا انصاریان، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں آپ کے جانثار صحابی ہیں۔ ما یعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سے جو انسانیت کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، یا دنیا میں سزا ملنی ہے یا قبر میں ملنی ہے، آخرت میں نہیں ملنی، آخرت میں ڈائریکٹ جنت ہی۔ آپ نے فرمایا یعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان بکبیر، کسی بڑی بات کی وجہ سے گناہ نہیں ہو رہا، عذاب نہیں ہو رہا۔ بڑی چیز کیا تھی؟ ہے بڑا گناہ، لیکن بچنا بڑا آسان تھا۔ آپ نے دونوں کی غلطیاں بتائیں۔ ایک کی غلطی کیا بتائی؟ لا یستنزہ من البول، فرمایا جب یہ پیشاب کے لیے جاتا تھا پیشاب کے قطروں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، یہ ذرا بے توجہی سے پیشاب کیا کرتا تھا اور اس کا دھیان نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ اس کے کپڑوں کے اوپر، جسم کے اوپر پیشاب وغیرہ کے قطرات جو ہے وہ گر جایا کرتے تھے۔ اسلام کے اندر یہ کتنا پاک رہیں، صاف رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے، فرمایا الا ادلکم، میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں، یمحو اللہ بہ الخطایا، تم وہ کام کرو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اور نمبر 2 تم وہ کام کرو گے اللہ تمہارے جنت کے اندر درجات بلند کر دے گا۔ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں جی بتائیں؟ صحابہ تو متلاشی تھے، وہ تو خود آگے پوچھا کرتے تھے جنت کیسے ملتی ہے، مقامات کیسے ملتے ہیں۔ صحابہ نے کہا بتائیں۔ آپ فرمائیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تمہارا دل نہ چاہے، طبیعت پسند نہ کرے، لیکن اس کے باوجود تم اچھی طرح سے وضو کرو، طہارت حاصل کرو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، طبیعت نہیں مانتی، اس کے باوجود تم مکمل وضو کرو۔ مکمل وضو کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، سر کا مسح 1 دفعہ ہی ہے، ہر عضو کو وضو کے اندر 3 دفعہ دھونا، اچھی طرح خلال کرنا، ملنا، پانی صحیح استعمال کرنا، اور طبیعت پسند نہ کرے، آج کل کے موسم کے اوپر قیاس نہ کریں، اس کے اوپر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں طبیعت نہیں چاہتی۔ پہلی چیز سردی ہے، سردی کے اندر پانی انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ بھئی میں فٹافٹ 1 ہی دفعہ ہاتھ دھو لوں، ہلکی سی ٹونٹی چلاؤں، اگر گرم پانی ہے پھر تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اگر یخ بستہ ٹھنڈا پانی ہے تو انسان کی طبیعت ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤں، ایذا پہنچاؤں۔ اب وضو تو کرنا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو وضو جائز ہے، ایک ہوتا ہے جائز وضو، ایک ہوتا ہے افضل وضو، وہ جائز وضو 1 دفعہ ساری چیزوں کو دھو لیتا ہے، ایک ہی چلو لیتا ہے، اسی چلو کے ساتھ منہ میں پانی ڈالا، اسی کے ساتھ ناک میں پانی ڈالا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے؟ بلند درجات کیسے ملتے ہیں، گناہ کیسے کم ہوتے ہیں؟ کہ انسان کا دل نہیں چاہتا، اس کے باوجود انسان مکمل وضو کرے، سردی کے اندر وضو کرے اور پورا تسلی کے ساتھ وضو کرے، بالکل پرواہ نہ کرے ٹھنڈا پانی ہے۔ اور دوسری طبیعت کیا ناپسند کرتی ہے؟ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، اب پانی نہیں مل رہا، اس کے لیے تلاش کر رہا ہے۔ مسجد میں پانی ختم ہو گیا، گھر کے اندر پانی ختم ہو گیا، تو کیا اب یہاں پر وہ تیمم کرے گا؟ بالکل نہیں، پانی کو تلاش کرے گا۔ اب پانی نہیں دستیاب ہو رہا، دوسری شکل کیا ہے ناپسندیدگی کی؟ دکان سے منرل واٹر کی بوتل مل رہی، جا کے خریدی، اب دل کرتا ہے کجا وضو فری میں کرنا، پانی مسجد کا فری استعمال کرنا، کجا طبیعت چاہتی نہیں ہے کہ بندہ اسپیشل وضو کرنے کے لیے جا کے منرل واٹر کی بوتل لے، اور منرل واٹر کی بوتل لینے کے بعد اس سے وضو کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو بندہ ناپسندیدگی کے باوجود طبیعت نہیں مانتی، دل نہیں مانتا، پھر مکمل وضو کرتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اور یہ جب بندہ پاک صاف رہنے والا وضو کر کے رات کو سوتا ہے، پاک صاف ہو کے سوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بات فی شعارہ ملک، وہ اکیلا نہیں سوتا، اس کے بستر میں، اس کے کمبل میں، اس کی رضائی میں، اس کی چٹائی میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟
بات طاہرہ، پاک صاف ہو کے رات کو سونا ہے۔ وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے، کم از کم وضو کر لے۔ اگر غسل فرض ہو گیا تو اسی وقت غسل کر لے۔ اگر غسل فرض ہے نہیں کر سکتا، کم از کم وضو کرے۔ آپ علیہ السلام فرماتے بات فی شعارہ ملکن، اس کے بستر میں رات کو فرشتہ سو جاتا ہے۔ لا یستیقظ ساعۃ من اللیل الا قاد الملک، فرمایا جب بھی رات کو اس کی کسی وجہ سے آنکھ کھلتی ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلاں، یا اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ فإنہ بات طاہرا، یا اللہ جب یہ سویا تھا یہ پاک صاف ہو کے سویا تھا۔ اب فرشتے کی دعا رد ہونی ہے؟ فرشتے کی دعا کیوں رد نہیں ہونی؟ کہ فرشتے نے یہ دعا اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ اور یہ پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، یہ فطرت سلیم کا حصہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے اگر سکولوں میں کالجوں میں نہ بھی پڑھائی جائے نا، انسان کی عقل کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ذی شعور کے دل کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہر بندے کی عقل اور دماغ میں رکھی ہوئی، ہر بندے کو پتہ ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن کون سا بندہ، فطرت کون سی ہونی چاہیے؟ فطرت خبیث نہیں ہونی چاہیے، فطرت غیر مسلم نہیں ہونی چاہیے، فطرت سلیم صاف ستھری فطرت، اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میں پہلی چیز کیا ہے، قص الشارب، ہر بندے کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے مونچھوں کو چھوٹا رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں موچ لیتے کچھ نہیں، یہ مونچھوں کو چھوٹا رکھنا کس لیے؟ وہ اللہ کے بندوں اس لیے کہ ان کے ذریعے سے گندگی پیدا ہوتی ہے، غلاظت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، میں دوسری چیز جو ہر بندے کے دل کے اندر دل کہتا ہے یہ ہونا چاہیے کہ داڑھی چھوڑ دینی چاہیے، نہ شیو کرواؤ نہ چھوٹا کرواؤ۔ وَالسِّوَاكُ، میں تیسری چیز جو ہر بندے کے دل کے اندر ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس چیز کو، اس کو اپنے دان صاف رکھنے چاہیے۔ اب یہ بھی طہارت ہے، والسواک، اور دان صاف کرے، چاہے مسواک کے ذریعے سے کرے چاہے ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے سے کرے۔ والاستنشاق، اور فرمایا ہر بندے کے دل کے اندر یہ چیز بھی اللہ نے ڈالی ہے، ناک گندا ہوتا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو جھاڑ کے صاف کرنا چاہیے۔ وقص الاظفار، فرمایا ہر بندے کے دل میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، ناخن بڑے نہیں رکھنے چاہیے، یہ چھوٹے ہونے چاہیے، اس کو کاٹ کے رکھنا چاہیے، اس کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے۔ وغسل البراجم، فرمایا اللہ نے ہر بندے کے دل میں یہ صفت رکھی ہے، اس کا دل اسے کہتا ہے جو جوڑ ہے ان کو صاف کرنا چاہیے۔ براجم عربی زبان میں کہتے ہیں جوڑوں کو۔ جوڑ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو ہڈیاں ہماری ہوتی ہیں، یہ میں کونے کی ہڈی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یا پاؤں کے جو ایڑیاں ہوتی ہیں وہ چیزیں، پاؤں کے نیچے والے حصے، یہ گھٹنے ہو گئے، گھٹنے کو آگے والا حصہ، پیچھے والا حصہ، یہ بغلوں کی صفائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغلوں کی صفائی، زیر ناف بالوں کی صفائی اور کلی کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ہر بندے کے مزاج کے اندر شامل ہے، اس کو صاف ضرور کریں۔ آپ دیکھ لیں شریعت کے اندر پاک صاف رہنے کی اہمیت ہے، اس قدر حیثیت ہے، اور موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آپ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم طہارت کے لیے کس جگہ پہ جاتے ہیں؟ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں۔ ہمیں طہارت کے لیے بھائی جاتے ہیں نا، جو ہمارا اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے، اس سے ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایک آپ پیپلک مقامات پہ بیت الخلاء کا حال دیکھ لیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں چند ایک مسجدیں چھوڑ دیں جو میں نے دیکھی ہے، اس میں الحمدللہ ہماری مسجد بھی شامل ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے، وہ جتنی توجہ کے ساتھ ہر چیز کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرے، اس کو مزید ہمت طاقت دے۔ لیکن آپ دوسری جگہ چھوڑ دیں، صرف مسجدوں کی جانب آ جائیں۔ آپ کو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، دکھ اور افسوس کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، کہ جو سب سے زیادہ چیز صاف ہونی چاہیے وہ بیت الخلاء ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ جب رشتہ کرنے جاتے ہیں یہاں ہیلے بہانے سے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ وہ بیت الخلاء جا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کو صفائی کی عادت بھی ہے کہ نہیں ہے، یا بچی گھر کی صفائی بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ باری باری سارے کہتے ہیں جی ذرا 2 منٹ ہمیں بیت الخلاء دکھائے، ہم نے وہاں جانا۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں، سب سے زیادہ یہ چیز صاف ہونی چاہیے۔ جن کے ذمے صفائی ہے وہ بھی سست ہو گئے، اور وہ لوگ جن کے ذمے تھا کہ کم از کم یار اپنا کام تو ہم صاف کر لیں، اتنا تو ہم کر لیں نا،
چلے وہ ایک ذمہ داری لگ گئی، کسی کی ڈیوٹی لگ گئی، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، نہ کرے گا تو اس کو ڈانٹ دیں گے، ڈپٹ دیں گے، یا باہر سے کوئی کسی چوڑے کو کہہ دیں گے۔ ہم نے یہ شعبہ چوڑوں کے ذمہ کر دیا، اور خود ہماری حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کی قسم ہم اگر دیکھیں نا، ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں آج سے 700-800 سال پہلے یورپ والے کھڑے تھے، کہ یورپ اتنا گندا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شانزالیزے میں آج دیکھ رہا تھا، میں نے ویسے ہی پڑھا کہیں تو اس کی گندگی کے، میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ویسے نیٹ کے اوپر سرچ کی، شانزالیزے گوگل پہ جا کے لکھا تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ یورپ کی اہم تجارتی شاہراہ ہے فرانس، پیرس کے اندر، اور سال میں کم از کم 4.5 کروڑ لوگ ہیں جو شانزالیزے سڑک کو دیکھنے آتے ہیں۔ 4.5 کروڑ لوگ، کہ فرانس کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ لوگ صرف شانزالیزے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھنے جاتے ہیں، اور لوگ صرف ایفل ٹاور دیکھنے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں پیرس کو، فرانس کو بنے ہوئے 2000 سال۔ آپ دیکھتے ہیں نا، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین پرفیوم کس ملک کے ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہاں کے ہوتے ہیں؟ فرانس کے ہوتے ہیں، پیرس کے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کالج بھی نہ کہیں، ایک اکیڈمی ہے جہاں پر 3 سال کا خوشبوؤں کا کورس ہوتا ہے، پرفیوم کا، عطر کا۔ دنیا میں صرف 21 عطر ہیں بس، 22واں عطر کوئی نہیں۔ 21 عطروں کے ملاپ سے دنیا میں ہزاروں سینٹ بنتے ہیں، خوشبوئیں بنتی ہیں۔ وہ پیرس کے اندر وہ کمپنی ہے، وہ 3 سال کا کورس کرواتی پتہ نہیں کتنے لاکھوں ڈالر لے کر، اور 21 یا 22 طالب علموں کو وہ لیتے ہیں، انہیں وہ فن منتقل کرتے ہیں، خوشبوئیں بنانا سکھاتے ہیں، جو اصل خوشبو ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ فرانس کی بنی ہے، یہ پیرس کی بنی ہے، یہ شانزالیزے کی بنی ہے۔ یہ کیوں فرانس کے لوگوں کو خوشبوئیں بنانے کی ضرورت پیش آئی؟ اللہ کے بندو، فرانس کے لوگ جو تھے وہ جو کپڑا پہن لیتے تھے اسی کپڑے کے اندر پیشاب کیا کرتے، پاخانہ کیا کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ پیشاب کپڑوں سے باہر کیا جاتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ اب پیمپر لگے ہوئے، موجیں لگی ہیں قوم کی، ضرورت کی چیز ہے نا، لیکن مائیں لگا کے بے پرواہی کوئی نہیں۔ بچہ جائے بھاڑ میں، پھر کہتی بیمار ہو گیا جی، اس کی جلد خراب ہوگی، اس کو یہ ہو گیا۔ اور وہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کی خواتین، مرد، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ پیشاب کپڑوں کے اندر نہیں کیا جاتا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اب بدبو آنا ایک فطرتی چیز تھی، وہ لوگ پرفیومز کا استعمال کرتے، تیز سپرے کیا کرتے۔ آج دیکھنا جن لوگوں کو، وہ مجھے معاف کر دیں، ویسے جینس کی پینٹیں پہنتے ہیں ٹائٹ فٹنگ کی، اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، ان کو پرفیوموں کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے بدبو ہی بڑی آتی ہے ہم سے، اس کے لیے وہ تیز چیزوں چھڑک کر اپنی جو ہے وہ کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ پرفیومیں لگایا کرتے، حتیٰ کہ فرانس کے اندر صرف پیرس میں چند دنوں کے اندر 70,000 لوگ مر گئے۔ وجہ کیا بنی تھی؟ کہ وہ لوگ چوہے کھاتے تھے، گندے غلیظ رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ اب طاعون کی بیماری پھیلی تو پادریوں نے فتویٰ کیا دیا، یہ عورتیں جادوگرنی یا منحوس ہیں، ان کو قتل کر دو، لہٰذا عورتوں کو کثیر تعداد میں قتل کیا گیا۔ یہ کیسے صاف ستھرے ہوئے؟ یہ ان سے کچھ لوگ، قریب ان کے اندلس پڑتا تھا، موجودہ اسپین، خلافت اندلس تھی وہاں پہ، یہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ عموی مسلمانوں نے، اندلس کے مسلمانوں نے بیت الخلاء الگ بنائے ہوئے ہیں۔ میں اب لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، جو فرانس کے بادشاہوں نے جو حرکتیں کی تھی، ملکہ کیتھرائن روس کی، اس کو یہ اللہ کی ولی کہتے ہیں، پادریوں نے اسے اللہ کی ولی ہونے کا، سینٹ ہونے کا درجہ دیا۔ آج اس کا نام بڑے تقدس اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس عورت نے 40 سال تک نہ نہایا نہ منہ ہاتھ دھویا تھا۔ اب مسلمان نہیں آگے، اے پہنچی سرکار ہے جی، اے ننگا بیٹھا ہے، کوئی کہہ دے تو گستاخ، یہ گندا مندہ رہتا ہے، چوڑا چمار۔ یہ لندن کا حال دیکھ لیں، لندن کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لندن کے اندر صرف 200 سال پہلے وبا پھیلی تھی طاعون کی، پورا لندن اجڑ گیا تھا، لوگوں نے لندن چھوڑ دیا تھا۔ یہ 200-250 سال پہلے کی بات ہے۔ وجہ کیا بنی تھی؟ سیوریج کا سسٹم اتنا گندا ہو گیا تھا کہ پورے یورپ کی ساری گلیاں جو تھے، یورپ میں نے کہہ دیا لندن کی ساری گلیاں،
لندن کی ساری گلیوں کے گٹر ابل گئے تھے، نکاسی کا سسٹم خراب ہو گیا۔ بھائیوں میں وہی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کر لیں، ہم کہاں کھڑے آج؟ کیا میری گلیوں کا، میرے محلوں کا، میرے علاقوں کا، میری سڑکوں کا کیا یہی حال نہیں ہو گیا؟ شانزالیزے کی میں بات بھول ہی گیا، وہاں خواتین چلتی تھی اپنے پائنچے اٹھا کے چلتی تھی، اتنا وہ گندگی میں اور گٹر کے پانیوں سے ڈوبا ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے گلی محلوں میں کیا حالت ہوتی؟ یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم بھی اپنے پائنچے اوپر اٹھا کے چلتے ہیں نا گندگی سے بچنے کے لیے۔ آج ہمارے گلی محلوں کی یہی حالت ہوگی۔ لندن کے اندر اموات کثرت سے ہوئی، ہزارہ لوگ مر گئے، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں لندن منحوس ہے۔ وہاں ایک سمجھدار قسم کا ٹھیکیدار تھا 200-250 سال پہلے، اس نے پورا جائزہ لیا، اس کے دماغ میں بات آئی، اس نے کہا آپ سیوریج سسٹم مجھے دے دیں۔ اس نے 300-400 سال کی پلاننگ کر کے بڑے بڑے پائپ ڈالے، نکاسی کا سسٹم اس بندے نے نکالا، اور چند دنوں کے اندر اس نے جو ہے پورے لندن کی حالت صحیح کر دی۔ آج 200 سال 250 سال گزر گئے ہیں، لندن اسی بندے کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ اور ہم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری گلیوں کی جو حالت ہوتی، پھر جو ہماری حالت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر تو پھر میں یہی کہوں گا، حکومتوں سے توقع کرنے کی بجائے جو اہل علاقہ، اہل محلہ ہیں، انہیں یہ چیزیں اپنے اخراجات سے صحیح کروا لینی چاہیے۔ ہم اور کچھ سوچیں نہ سوچیں، ستھرائی اور صفائی کے بارے میں اتنا ضرور سوچیں۔ الطہور شطر الایمان، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، ایک حالیہ انتہائی جو ہے وہ پریشان کن واقعہ ہے۔ اسلام آباد میں توحید مسجد تھی اہل حدیث حضرات کی، 3 فٹ جگہ اس کی تھوڑی سی باہر تھی، صرف 3 فٹ جگہ کا مسئلہ تھا۔ 3 کروڑ کی وہ مسجد بنی ہوئی تھی۔ ہمارا طالب علم ہی ہے، شاگرد ہے ہمارا، جو وہاں پر امامت کر رہا ہے، تو صرف 3 فٹ کا فاصلہ تھا جو زیادہ ہو گیا بقول ان کے۔ اے ڈی سی والوں نے بدماشی اور غنڈہ گردی کے ساتھ کوئی نوٹس دیے بغیر، کوئی نوٹس نہیں دیا، پوری مشینری لا کے مسجد کو تباہ کر دیا۔ کیوں جی؟ یہ ناجائز ہے۔ تو آپ نے گردوارہ وہ صحیح بنایا؟ جو مندر کو 4 کنال مسجد دی ہے وہ صحیح دی ہے؟ اس میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو، انتشار پیدا ہو۔ ہم اب سیاستدانوں نے، اداروں نے لوگوں کے اندر اپنے مفادات کے لیے ایک رجحان پیدا کیا ہے کہ اپنی جو بات منوانی ہے جتھے اکٹھے کرو اور پہنچ جاؤ اسلام آباد۔ انہوں نے ایک راہ دکھا دی ہے، اب راہ دکھانے والے خود پچھتا رہے ہیں یہ کر کیا بیٹھے ہیں بیچارے۔ اس طرح مذہبی طبقے کو بھی راہ دکھائی، ان کو بھی بٹھایا وہاں پہ، جس کی وجہ سے ایک مخصوص طبقہ جو ہر چیز کو قوت کے زور پہ منوانا چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اب یہی ہوگا نا کہ انہوں نے مسجد گرائی ہے، اب یہاں سے بھی اٹھے جٹھا ہے، جا کے مندر گرا دے، گردوارہ گروا دے، دنیا کو پتہ چلے یہ پاکستان بڑا بے امن ملک ہے، بد امن ملک ہے۔ پھر شور کر دیں گے اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اور تمہیں اقلیتوں پہ ظلم نظر آتا ہے، اکثریتوں پہ کسی کو ظلم نظر نہیں آتا۔ ہمیں تو لگتا ہے پتہ نہیں اس ملک میں ہم بیچارے اقلیت ہیں۔ لیکن مسجد گرائی ہے، نہ کسی اخبار میں، نہ ٹی وی پہ، نہ ٹیبل ٹاک، کچھ نہیں ہوا۔ ہم نہیں کہتے آپ کریں، لیکن جس خطرے کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر مذہبی قیادت سر پھرے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، جن کے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، انہوں نے جتھے اکٹھے کیے، کسی جگہ پہ چڑھ گئے، تو پچھتائیں گے یہ بھی۔ اب وہ 3 فٹ جگہ کی کوئی لیگل نوٹس نہیں، یہ بس بعد میں کہہ دیا جی کہ یہ جو مسجد جو ہے وہ یہ NOC نہیں تھی۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اسلام آباد میں کسی مسجد کی NOC ہے ہی نہیں، پھر ساری گرا دو۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جس طرح لال مسجد کا معاملہ ہوا نا، ہم یہاں بھی کر لیں گے، وہ لوگوں کو توقع نہیں تھی اس لیے ہو گیا تھا۔ اہل علم کو ہم نے ان سے باتیں کی تھی، میں سعودیہ پڑھتا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ آپریشن کر دیں گے، وہ پہلا واقعہ تھا پاکستان میں۔ اب اس سمت پہ نہ جائیں گے، نہ پہلے کا حال دیکھ لیں خبیث کا کیا ہوا ہے، مشرف کا
وہ موت بھی نہیں آ رہی اسے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ لیکن اس طرح اللہ کے گھروں کو گرانا اور بدماشی کرنا، نہ کوئی نوٹس دینا، ہم نہیں کہتے کہ آپ ناجائز تجاوزات بنائیں، آپ گرائیں، جو 3 فٹ ہے آپ اس کو گرائیں، اس کے اوپر بات کریں، اس کو منوائیں کہ واقعی ناجائز ہے، آپ کریں۔ اب وہاں پر جہاں یہ افسوس کا مقام ہے، وہاں پر شکر کا مقام یہ ہے کہ اس علاقے کے دیوبندی بھائیوں نے اور بریلوی بھائیوں نے شانہ بشانہ مسجد کا دفاع کیا، وہاں ساتھ مار بھی کھائی۔ وہاں دیوبندی خطیب تھے، وہ اپنے بیٹے سمیت فوری طور پر آئے، وہاں انہوں نے گرفتاریاں بھی ساتھ دیں، اور وہاں پورا الحمدللہ ایک مذہبی طبقہ جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ ایسے خناس، قادیانی، لبرل اور دین دشمن عناصر ہیں جو بیٹھے ہیں ہر جگہ پر، جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آخری اطلاع جمعے سے پہلے جو مجھے یہی ملی تھی کہ بھئی وہ معافی مانگ لی ہے، نوٹس دے دیا ہے، خرچے پہ بنوا دیں گے، تو آپ اتنی بے وقوفیاں کرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل دے۔ اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اذان ہماری 12:50 پہ ہوا کرے گی، نماز انشاءاللہ 1:20 پہ ہوا کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔